السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, نئی حکومت آنے کے بعد سے کبھی اسد عمر کی تبدیلی کی افواہیں ہم سنتے ہیں تو کبھی کاف لیگ چودھری سرور کو کنٹرول کرنے کی باتیں کرتی ہے, جبکہ آج تو وفاقی وزیر شیخ رشید کے بیان نے تو تہلکہ ہی مچا دیا, جس میں انہوں نے فرمایا کہ وزیر اعظم نے ان کو کہا ہے کہ آپ وزارت اطلاعات میں آ جائیں, جس کے بعد بیرون ملک بیٹھے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ وہ شیخ رشید کے لیے اپنی کرسی خالی کرنے کو تیار ہے. بعد میں شیخ رشید صاحب نے یہ کہہ کہ معاملے کو ٹھپ کر دیا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا, لیکن اس ساری کہانی کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے وہ ہم آپ سے پروگرام میں شیئر کریں گے. پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے کہ 3 بار وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے والے نواز شریف کے خلاف پچھلے 15 ماہ سے جاری ریفرنسز پر چیف جسٹس نے اپنی حکم دیا ہے کہ اس ماہ کی 24 تاریخ تک احتساب عدالت ان ریفرنسز کا فیصلہ سنائے. کیا سابق وزیر اعظم کو پھر سے جیل دیکھنا پڑے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی خیر بتائے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان ریفرنسز کا فیصلہ سیاسی طور پر غیر متحرک نون لیگ کے خلاف آ گیا تو نون لیگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ دوسری جانب جو نواز شریف صاحب ہیں, آہستہ آہستہ ان کی خاموشی بھی ٹوٹتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. نیب عدالت میں انہوں نے کل کہا کہ نیب کو ایسا ہی رہنا چاہیے, ہم تو بھگت چکے, اب دوسروں کی باری ہے وہ بھگتیں گے. کیا نون لیگ نے نیب قانون میں تبدیلی کے لیے ایک جو ان کا بیانیہ تھا, کیا یہ بیانیہ بدل لیا ہے؟ کیا اس قانون میں کسی قسم کی تبدیلی کو اب نون لیگ سپورٹ نہیں کرے گی؟ جبکہ اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ حکومت بھی نیب قوانین میں تبدیلی کی بات کئی بار کر چکی ہے, لیکن قانون میں ترمیم کے حوالے سے سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. نیب کی جانب سے وزیر اعظم کے اس بیان کو بھی, اس موقف کو بھی مسترد کر دیا گیا کہ نیب سے سزا پانے والے افراد کی شرح محض 7% ہے. اپوزیشن کے بعد اب نیب حکومت کی تنقید کی زد میں بھی ہے. کیا واقعی نیب صرف پکڑ دکڑ کا کام کر رہا ہے اور مقدمات کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا رہا ہے؟ اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم حکومتی صورتحال پر بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے پاس, ہم پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اقتدار تو ہے لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. وزیر اعظم کے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کرنے کے اندیے کے بعد اپوزیشن اس کی سخت مخالفت کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جمہوریت اور پارلیمانی روایت کے خلاف ایک سازش ہے. سوال یہ ہے کہ صدارتی آرڈیننس کی مدت ہم جانتے ہیں کہ صرف 4 ماہ ہوتی ہے, تو کیا تحریک انصاف جو اپنے 5 سال ہیں یہ صدارتی آرڈیننس پر ہی چلتی رہے گی؟ اپوزیشن کس حد تک ان کا ساتھ دے گی؟ کیا واقعی صدارتی آرڈیننس کی ضرورت پڑے گی؟ اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. ساتھ ہی کچھ ذکر کر لیں کہ بلوچستان میں بھی تھر کی طرح قحط سالی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں, لیکن حکمرانوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کیا تھر اور بلوچستان کے عوام کا احساس کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ اس پر بھی پروگرام میں کامنٹ کریں گے. پروگرام کے آخری حصے میں پروگرام جوائن کر رہے ہیں میرے ساتھ میرے گیسٹ لاہور اسٹوڈیوز میں ہیں سابق ڈی جی نیب کرنل ریٹائرڈ شہزاد انور صاحب. بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا. کراچی سے ظفر ہلالی صاحب ہیں اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے عارف چودھری صاحب جوائن کر رہے ہیں, اور بیورو چیف کوئٹہ خلیل احمد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور وزیر اطلاعات بلوچستان ظہور احمد بولیدی بھی ہمیں جوائن کریں گے. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ہلالی صاحب, آج جو شیخ رشید صاحب کی اس بات نے تہلکہ مچایا کہ وزیر اعظم عمران خان سے ان کی 4 میٹنگز ہوئیں, انہوں نے کہا کہ آئیں آپ وزارت اطلاعات آپ کو دے دیں. آپ کو پتہ ہے آپ بھلے ہی وہ بعد میں اس بات سے مکر گئے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا, لیکن اب اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اس بات کا بیک گراؤنڈ واقعی یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے. پچھلے ہفتے وزیر اعظم صاحب جو لاہور میں تھے, پنجاب کابینہ کا اجلاس کر رہے تھے, انہوں نے اس کابینہ کے اجلاس میں بات کی کہ وزارت اطلاعات پر شیخ رشید جیسا بندہ ہونا چاہیے اور ایسی پرسنالٹی ہمیں چاہیے جس کے پیچھے میڈیا خود بھاگے, جو میڈیا کو اٹریکٹ کرے. اور یہ بڑے ہمارے مصدقہ جو ذرائع ہیں جو اس میٹنگ میں موجود بھی تھے, انہوں نے یہ ہم سے شیئر کی ہے کہ واقعی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ شیخ رشید جیسا بندہ ہی وزارت اطلاعات پر سوٹ کرتا ہے. ہلالی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب جو پیر کو ایک بہت بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے کابینہ کا, جس میں جائزہ لیا جائے گا وزراء کی کارکردگی کا, اور پرائم منسٹر صاحب جب اینکرز کی میٹنگ ہوئی تھی, انٹرویو ہوا تھا, اس میں بھی اس بات کا اندیا دے چکے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم وزراء کو تبدیل کر دیں. عمر ذرا پلیز وہ پلے کیجئے, پھر میں ہلالی صاحب کا اس پر آ کے کامنٹ لیتی ہوں کہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کابینہ میں آپ کے ایسے کون سے وزراء ہیں چند ایک جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے ان 100 دنوں میں ڈائریکشن سیٹ کر کے عوام کو دکھایا اپنی اپنی پورٹ فولیو جو انہیں ملا ہوا ہے اپنی اپنی وزارت کے حوالے سے؟ پہلی چیز آپ نے کہی کہ منسٹرز کی کیا پرفارمنس ہے. 100 دن میں اب سارے منسٹرز نے اپنی مجھے اس ہفتے میں دیکھوں گا, ساروں نے مجھے رپورٹس دی ہیں کہ اب تک انہوں نے کیا اچیو کیا
وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور کاسٹ کٹنگ کتنی کی. یہ 3 چیزوں کے اوپر میں انشاءاللہ اس ہفتے کے اوپر فیصلے کروں گا. ہو سکتا ہے ہم کئی وزیروں کو چینج کریں. ہلالی صاحب، شیخ صاحب نے بات ویسے ایویں نہیں کر دی. اب وہ الگ بات ہے کہ وہ وزارت اطلاعات کی جو کرسی ہے وہ سنبھالنا نہیں چاہتے، وہ نہیں لینا چاہتے وزارت اطلاعات کی کرسی، لیکن اس بات کا بھی اندیا ملتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب شاید اب فواد چودھری صاحب سے خوش نہیں ہیں. بہت اچھا کہا آپ نے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب ان لوگ پیسے زیادہ نہیں خرچ رہے ہیں اور مزہ زیادہ نہیں ہو رہا ہے، تو کیوں انفارمیشن منسٹری لیں اور کاسٹ کٹنگ کریں اور یہ اور وہ. اب ایڈورٹس کے بھی پیسے نہیں ملتے ہیں، تو میرے خیال میں بالکل صحیح ہے. مگر آئی تھنک کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ سوچا ہے تو صحیح سوچا ہے. میرے خیال میں منسٹر آف انفارمیشن جو ہوتا ہے وہ فیس ہے، چہرہ ہے گورنمنٹ کا، اور وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو ایک پولیٹیکل ہیوی ویٹ ہے، ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے. وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو لوگوں کو ہنسا بھی سکتا ہے اور سیریس بھی ہو سکتا ہے. یہ شیخ صاحب کر سکتے ہیں، لیکن شیخ اور صاحب وہ نہیں ایسا بھی کرنا آدمی ہونا وہ نہیں لینا چاہتے، نہیں کرنا نہیں چاہتے. مگر کبھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں ضرور بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان نے اس طریقے سے سوچا ان کے بارے میں تو بالکل صحیح سوچا. تو یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں کوشش کر رہے ہیں، وہ تھوڑا زیادہ ایگریسو ہو گئے، اوور ایموشنل لگتے ہیں، اور سب سے لڑنا شاید اچھی بات نہیں ہے. وہ اگر میں کہوں وہ تھوڑا سا وہ ٹی وی پہ وہ ظفر ہلالی کے طرح پیش ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر والے دن وزارتوں کی تبدیلی کے فیصلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کارکردگی کی بنیاد پر، یہ تو پیر کو ہی پتہ چلے گا. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. کرنل صاحب، سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف العزیزی اور فلیگ شپ ریفرنس کے ٹرائل میں آپ کو پتہ ہے 8ویں بار توسیع میں جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ کیا اس اپلیکیشن کو، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ 24 دسمبر تک فیصلہ سنایا جائے. اب ہم یہ تو پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ فیصلہ کیا آئے گا، لیکن جس طریقے سے یہ کیس چلا، ایون فیلڈ بھی ہمارے سامنے ہے، العزیزی اور فلیگ شپ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹرانگلی کیس پیش کیا نیب نے جس طرح تنقید ایون فیلڈ پر ہوئی نیب پر؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات آپ نے جو کی کہ وہ جو تنقید ہوئی، تنقید بہرحال ہر کیس کے اوپر لوگوں کا حق بنتا ہے، اور سب سے آسان کام ہے تنقید کرنا، اور وہ کر بھی لیتے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے اگر ایک ڈیسیژن دیا، ایک ججمنٹ دی جس میں انہوں نے ان کو کنوکٹ کیا، تو وہ کسی بیس پہ کیا ہوگا. آپ کیا اس جج کی کیپیبلٹی کو کیا رد کرتے ہیں، ان کی ججمنٹ کو ہم رد کر دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. تو ضرور کوئی نہ کوئی پروسیکیوٹر نے جو بات کی، جس کے اوپر یہ بات بھی ہوئی کہ جی انہوں نے پوچھا ان سے کہ جی بتائیے اس کی قیمت آپ نے معلوم کی، تو انہوں نے کہا جی آپ گوگل کر لیں. یہ نان سیریس تھا تھوڑا سا ان کا بیہیویئر تھا پروسیکیوٹر کا. چاہے جج جو بھی کر رہا ہو، پروسیکیوٹر کو اپنی ایک ڈیوٹی بھگتانی چاہیے، اور اس نے وہ شاید وہاں اس میں وہ سکسیسفلی نہیں کر سکے. اب میں تیسری بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ایویڈنس کلیکشن ہے یہ عام حالات میں تو ہوتی ہے، اور جب چیئرمین جو نیب کے رہے ہیں اوور دی پیریڈ، آرمی آفیسرز بھی رہے ہیں، بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، اور جج بھی رہے ہیں سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک جج تھے جسٹس دیدار شاہ صاحب، وہ جج رہے، اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اب کیونکہ میں جسٹس جاوید اقبال کے زمانے میں نہیں تھا، اس سے پہلے سارے چیئرمین کے ساتھ میں نے سرو کیا ہے، میں فرق دیکھا کہ جو جب جج چیئرمین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اچھا، وہ دیکھیے جج جو ہے وہ عدالتوں میں ڈیسیژن دے رہا ہوتا ہے اور ہر قسم کی ایویڈنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پرکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ جب ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں اس نے ایویڈنس کلیکشن کو دیکھنا ہے، تو میں نے دیکھا کہ دیدار شاہ صاحب بہت کرٹیکل ہوتے تھے اپنے پروسیکیوٹرز کے اوپر کہ یہ تم نے اس کو صحیح طرح ارینج بھی نہیں کیا ہوا. صحیح کہ ایویڈنس آئی ہے، آئی او کا کام ہوتا ہے کلیکٹ کر کے وہ لے آتا ہے، تو اس کے بعد جو لیگل کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ اس کو ارینج کر کے تیار کرتا ہے ریفرنس کی شکل میں، اور پھر اس کی ویٹنگ ہوتی ہے تھرو پروسیکیوشن برانچ. لیکن وہ دیدار شاہ صاحب جو جج تھے تو وہ اس کو بہت ہی کرٹیکلی دیکھا کرتے تھے کہ یہ، اور ہمیں خوشی یہ ہوتی تھی کہ پروسیکیوٹرز کی شامت آئی رہتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب موجود ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایویڈنس ویک ہو یا ایویڈنس کلیکشن میں کہیں لوپ ہولز ہوں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیسز ہیں، اور دوسری بات ایون فیلڈ میں نیب کو ذرا ٹائم کم ملا، اس میں ٹائم بھی دیتے رہے. سپریم اس میں کورٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی،
انویسٹیگیشن تو ہوئی. آپ دیکھیے ایک اس میں بھی ایک یاد رکھیے, JIT نے انویسٹیگیشن کر کے سپریم کورٹ کو پٹ اپ کی. سپریم کورٹ نے کیا کہا, آپ اگر وہ دیکھیے گا دوبارہ سے, کہ یہ ایویڈنس سفیشینٹ ہے, نیب کو دے رہے ہیں, ریفرنس فائل کرے. جس کے اوپر بڑا شور مچا تھا کہ نیب کو ریفرنس فائل کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے, نیب کو کہا جائے کہ یہ کیس کو. لیکن بہرحال یہ تنقید تو ہے کہ پروسیکیوشن ویک تھی نیب کی, تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سزا کا فیصلہ معطل کیا. لیکن دوسری طرف وہ ذہن میں رکھیے کہ وہاں پہلے کنوکشن ہو چکی ہے ایک کورٹ سے. یہ تو ایک ہمارے ہاں نارمل ہے کہ ایک کورٹ کنوکٹ کرتا ہے, دوسرا اس کو بیل دے دیتا ہے, تیسرا پھر اس کو اپہیلڈ کر لیتا ہے. تو یہ تو ایک ہمارے ہاں ہے سسٹم. اب یہ جو 2 کیسز آ رہے ہیں, میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے بڑا سفیشینٹ ٹائم دیا, کیونکہ وائٹ کالر کرائم میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ٹائم اگر آپ ٹائم بریکٹ لگا دیتے ہیں, ٹائم لائن دے دیتے ہیں, تو ڈر ہوتا ہے کہ وائٹ کالر کرائم کے اندر ایویڈنس کی کریکشن میں کہیں ویکنیس نہ آ جائے. صحیح. عارف چودھری صاحب, جن چیزوں سے نواز شریف صاحب پیچھے ہٹے, جیسے قطری خط ہے, ان کی جو اسمبلی کے فلور پر تقاریر تھیں وہ, اور ان کے ٹی وی کے ان کے بچوں کے انٹرویو, سب سے وہ پیچھے ہٹ گئے. آپ کا کیا خیال ہے ان سب چیزوں کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایون فیلڈ سے زیادہ مضبوط کیس ہے, یہ ڈیمیجنگ ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے زیادہ؟ ایک چیز جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا پلے اپ کیا گیا اس فیصلے کو, جو بیل کا تھا یا سسپینشن آف سینٹنس کا تھا, انہوں نے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اسے تو بہت زیادہ پلے اپ کیا گیا. لیکن اس کے برعکس جو سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور جو سپریم کورٹ کی اس میں آبزرویشنز آئیں, وہ شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہیں. آپ کے پروگرام میں میں نے بڑا واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ یہ جس لائن پہ آرگومنٹ ہوئے ہیں, جس لائن پہ سوالات ہوئے ہیں, وہ لائن آف کویسچنز نہیں تھی. ججز کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسے سوالات کرے, کیونکہ سوالات کرنے سے ان کی کیوری, ان کی انکویزیشن جو ہے اس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اور اسی سے پھر ججمنٹ لکھنے میں مدد ملتی ہے. لیکن اس حد تک تو ٹھیک تھا, لیکن جب وہی سوالات جو تھے وہ اس ججمنٹ کا 43 پیجز کا حصہ بنے, تو پھر اس کو سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس کا نوٹس لیا, اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ججمنٹ نہیں ہوتی سسپینشن آف سینٹنس میں, اور جس طرح کا وہ فیصلہ ہے اسے آپ بالکل نظر انداز کریں. اس وقت اگرچہ وہ پینڈنگ ہے, ابھی اس پہ فیصلہ نہیں آیا عدالت کا, لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ وہ پراپرلی پراسیکیوٹڈ کیس ہے. جوابات جو تھے ان آبزرویشن کے نتیجے میں, وہ میں نے اس دن بھی بڑا ویسے مایوس ہوا میں اس پراسیکیوٹر سے جو سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, تو وہ کوئی پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی یا جو بھی ہے, لیکن وہاں بھی ان کا طریقہ کار ایسا نہیں تھا کہ سوالات جب آتے ہیں تو آپ کو بطور پراسیکیوٹر کو جواب دینا چاہیے اور مطمئن کرنا چاہیے عدالت کو کہ جناب یہ جو آپ کی کوئریز ہیں ان کو میں اس انداز میں ریبٹ کرتا ہوں, ان کو اس انداز میں ریپیل کرتا ہوں, جواب دیتا ہوں, اور میں آپ کا یعنی اپنا موقف جو ہے پیش کرتا ہوں. اب جہاں تک اس ریفرنس موجودہ کا سوال ہے, یہ تو اس سے زیادہ یعنی معاملہ سیدھا آ گیا. پچھلے کیس میں بھی نواز شریف صاحب نے کہا ان کے پاس جو سب سے بڑا موقع کسی بھی ملزم کے پاس ہوتا ہے وہ جب 342 CRPC کی اسٹیٹمنٹ کے لیے کہا جاتا ہے, تو اس سٹیج پہ ملزم اپنا موقع پیش کرتا ہے. اور بلکہ اکثر لوگ, اور اس طرح کے کیس میں, جس طرح کا کیس یہ پولیٹیکل پرسنالٹی کے خلاف ہے, اور جو واویلا یہ کر رہا ہے کہ جناب موٹیویٹڈ کیس ہے اور میرے خلاف معاندنت کی وجہ سے کیا گیا ہے, تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری تھا کہ وہ 340(2) CRPC کے تحت چوز کرتے کہ میں خود اپنا گواہ بن کے پیش ہوں گا. اور اس کا یہ فرق ہوتا ہے کہ 342 میں آپ پہ کراس ایگزامینیشن نہیں ہوتا, 340(2) CRPC میں آپ پہ کراس ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے. تو آپ کے پاس اگر ثبوت موجود ہو, آپ کے پاس منی ٹریل موجود ہو, تو آپ واضح طور پر کھڑے ہو کر اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور پوری قوم کو پھر دکھاتے ہیں کہ دیکھیں میں گواہ بن کے پیش ہوا, میں نے کراس ایگزامینیشن فیس کیا اور میں نے یہ منی ٹریل پیش کر دی, تو اس کے بعد میرے خلاف کیا کیس رہتا ہے. یہاں تو معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے. انہوں نے پیش ہو کر یہ کہا کہ جناب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پہلے بھی یہ کہا کہ جی حسن حسین سے پوچھے, اور یہاں بھی. تو اس صورتحال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے,
اس میں کوئی اچھا ایک اور چیز بتا دیں, یہ ایون فیلڈ میں اور پھر جب یہ وہ انہوں نے بیل پہ کہہ ہے دیا نا کہ جناب ہم بھگت چکے ہیں, ایون فیلڈ میں اب وہ بیل پہ ہیں, سپوز کریں اگر ان دو ریفرنسز میں فلیگ شپ اور العزیزیہ اس میں کنوکٹ ہو جاتے ہیں, ان کو سزا ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہے وہ جیل جائیں گے, لیکن جس کیس میں وہ باہر ہیں, بیل پہ ہیں, اس کا کیا ہوگا پھر؟ وہ اس کا بیل والا معاملہ جو ہے ممکن ہے کہ اس کو پھر یعنی خود پراسیکیوشن جو ہے وہ اپیل پریس نہ کرے, اس کی وجہ یہ کہ انہیں اس میں ضرورت نہیں ہوگی, لیکن اس کو شاید یعنی اس کی آبزرویشن تو کبھی بھی جو اس طرح کے انٹرم آرڈرز ہوتے ہیں, بیل وغیرہ, بیل گرانٹنگ آرڈر یا بیل ریفیوزنگ آرڈر, اس کو کبھی بھی اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا ججمنٹ کے اوپر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ صرف اس آبزرویشن کے ساتھ کہ جو اپیل ہے نیب کی, چونکہ اس کیس میں بھی اپیل تو پینڈنگ ہے اور اس کا فیصلہ تو ہونا ہے, تو اس میں یہ آبزرویشن آ جائے گی کہ جو بھی اس میں کہا گیا ہے اس بیل گرانٹنگ آرڈر میں یا سزا سسپینڈ کرنے والے آرڈر میں, وہ آبزرویشن جو ہے وہ انفلوئنس نہیں کرے گی نیچے والی کورٹ کو, ہائی کورٹ کو, جب وہ فیصلہ کرے گی اپیل کا. تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اس سے زیادہ کوئی ضرورت رہ جائے جیل جانے کی. میری اپنی رائے میں یعنی اس کا فیصلہ اسی انداز میں ہوگا, اور باقی یعنی جو یہ کیسز ہیں پھر ان کی بھی اپیلیں اپنے ٹائم کے اوپر لگے گی, ان کے جب اور ان اپیلوں میں بھی اسی طرح وہ اپلائی کر سکتے ہیں سسپینشن آف سینٹنس کے لیے. اور یہ بات اب ذہن میں رہنی چاہیے پوری قوم کے اور آپ کے ناظرین کے کہ ان کیسز میں سسپینشن آف سینٹنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے ہارڈ شپ کے کیسز میں, اور ہارڈ شپ بھی اس طرح کی بیماری کی صورت میں کہ جس کا علاج ممکن نہ ہو, ادروائز یہ کیسز جو ہے وہ اس سزا سسپینڈ نہیں ہوتی اس میں. صحیح. ہلالی صاحب ایک چیز آپ نوٹ کریں, جیسے جیسے یہ کیسز آگے بڑھ رہے ہیں, اب 24 تاریخ تک فیصلہ بھی سنایا جانا ہے, نواز شریف صاحب حکومت پر تو تنقید کرتے ہیں, اداروں کے خلاف اس طریقے سے اب کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں, آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ کیا کہیں, دیکھیے میرے خیال میں ان کا پالیسی میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سینٹنسنگ کچھ لائٹ ہو, ہلکا ہاتھ رکھا جائے, اس لیے کہ اس 15 مہینے میں انہوں نے ایک ایویڈنس, شریڈ آف ایویڈنس جو کہتے ہیں, پیش نہیں کیا جس سے آدمی کہہ سکتا ہے یہ ہے منی ٹریل. اس لیے نہیں پیش کیا کہ ہے ہی نہیں. اب سینٹنسنگ جب ہوگی تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر if I have been a good boy, میں اچھا بچہ ہوں, میں کسی کو گالیاں نہیں دیتا, کہ یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا, شاید وہ ہاتھ ہلکا رکھیں, I don't know. مگر میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ یہ تو ایک فارس ہو گیا ہے. یہ تو 15 مہینے اور ایک شریڈ آف ایویڈنس نہیں نکلا ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لا ریفارمز جو ہمارے فاروق نسیم صاحب بات کر رہے تھے, اس میں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی it has been dragged. جج خود کہہ رہا ہے کہ جج ہے, اور وہ آدمی آخر ان کا جو لائر ہے وہ استعفیٰ دینے پہ آ گیا. وہ کہنے لگا کہ بھائی میں استعفیٰ دے دیتا ہوں اگر آپ اس پہ ایسے کریں. تو انہوں نے کہا نہیں اب 17 دسمبر تک کر دو اور 24 تک فائنل ہو جائے گا. کیا پتا 7 ایکسٹینشنز تو مل گئے ہیں. صحیح. اچھا میں ذرا بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ نے مجھے یہ بتانا ہے, تھوڑی سی جو کنفیوژن رہتی ہے, جو عام بندہ بھی یہ بات پوچھتا ہے کہ ایون فیلڈ میں تو سزا ہوئی, اس میں بھی ہو جاتی ہے, تو وہ کیسے ہوگا؟ سزا اس پیرالل ساتھ چلے گی, بعد میں ہوگی, یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے ایک عام انسان کے ذہن میں بھی. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کرن صاحب ذرا اس چیز کو ایکسپلین کر دیں کہ اگر ان کیسز میں بھی سزا ہو جاتی ہے تو پیرالل کیسے چلیں گی یہ؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی سزا ملتی ہے وہ کنکرنٹلی سٹارٹ ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک کی سزا جو ہے وہ ختم ہو تو پھر دوسرے کی شروع ہو اور پھر تیسری, ایسا نہیں ہوتا. تو پھر اگر جیسے کہ عارف چودھری صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا آپ کو کہ جب اگر یہ جو بیل ہوئی ہے, یہ کیس جس میں بھی اور دوسرے والے میں کنوکشن ہو جاتی ہے, تو جب تک اس کی اپیل پہ کوئی فیصلہ نہیں آتا وہ کنوکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے, وہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا دا مومنٹ کنوکشن آ جاتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے تو اس پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے. اب وہ بیل اس کیس کی ہے,
اس کیس میں جو ہے اگر سزا ہو گئی ہے تو پھر وہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا, اسی دن سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اگر وہ اپیل سیٹل ہوتی ہے اور اس کے اوپر بات ہوتی ہے اور اس کی سزا کی مقدار کیا ہے, اب جو میکسیمم مقدار ہوتی ہے وہ بھگتنی پڑتی ہے آپ کو. جو منیمم مقدار ہے, لیٹ سے کسی میں 6 سال ہوئی, کسی میں 5 سال ہوئی, کسی میں 10 سال ہوئی, تو وہ 10 سال کی جو ہے وہ چل پڑتی ہے. لیکن 8 سال سے زیادہ تو نان بیلیبل ہوتی ہے نا سزا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب نے بڑا شور مچایا ہے اس پہ. نہیں, نیب میں کوئی بیلیبل چیز ہے ہی نہیں ہے. نہیں, 8 سال سے زیادہ اگر ہو تو اس پہ تو اپیل وہ نہیں ہو سکتی. پہلی بات یہ ہے کہ نیب میں, یہ عارف چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے, یہ میرے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں بڑا اپرائز بھی کیا اور ہم نے بھی نیب میں دیکھا. یہ پہلا کیس ہے, یہ پہلا کیس ہے جس کے اندر اس طرح کنوکٹ کی جو بیل ہوئی ہے. تو وہ کیونکہ انہوں نے سسپینڈ کر دی, ان کی سینٹینس کو کر دیا ہے, تو اس وجہ سے وہ بیل ہوئی ہے, ادروائز تو بیل نہیں ہو سکتی. عارف چودھری صاحب, جو نواز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ نیب اب ایسا ہی رہنا چاہیے, کوئی ضرورت نہیں اب تبدیلی کی, ہم تو بھگت چکے, اب اگلوں کو بھی بھگتنے دیں جنہوں نے بعد میں آنا ہے, ہم نے تو جو بھگتنا تھا, جو سزائیں ہونی تھی, جو ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اب نیب میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. فروغ نسیم صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں, انہوں نے بھی کیا ہے کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے, اپوزیشن بھی یہ بات کرتی ہے. تو کیا مطلب ہے نواز شریف صاحب کی اس بات کا؟ پہلی بات تو جو شہزاد اکبر صاحب بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ جج کی مرضی ہے, جب وہ سزا لکھتا ہے تو اسے وہ یہ کہے کہ آل دیز پنشمنٹ شیل سینٹینسز شیل گو رن کنکرنٹلی یا کنزیکٹیولی, وہ ایک ساتھ چلیں گی یا ایک کے بعد دوسری شروع ہو جائے گی. یہ وہ لکھیں گے, ابھی اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سزا, یہ جو بیل کا کانسیپٹ ہے, یہ صرف 426 CRPC جو ہے اس میں ہے, یعنی نیب کا آرڈیننس میں بیل نہیں ہوتی. اسی وجہ سے وہاں جو آپ اپیل فائل کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن کرتے ہیں آپ کہ جناب چونکہ میرے خلاف کیس نہیں بنتا تو میرا جو اندر رہنا ہے وہ میرے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بات ہے, میری آزادی کو غیر قانونی طور پر سلب کرنے والی بات ہے, اس لیے وہ کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن ہوتی ہے اور اسے کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن کو 426 کے ساتھ ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. اور یہی وجہ تھی, میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بیل نہیں ہوتی, اس میں صرف بیل اگر ہوتی ہے تو وہ غیر معمولی حالات میں اور وہ بھی ہارڈ شپ کے کیسز میں. اب باقی سوال جو آپ کا اس کے بارے میں نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی اب ہم تو بھگت چکے ہیں اور اسے اب ایسا رہنا چاہیے, وہ کہنا تو یہ چاہتے ہیں جس طرح حلالی صاحب نے فرمایا تھا کہ انہیں شاید کچھ اندازہ ہی نہیں ہے اور چیزوں کا کچھ ادراک نہیں ہے, چونکہ وہ اپنے طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہونا تھا ہمارے ساتھ ہو گیا, اب باقی کیوں بچے, وہ بھی بھگتے. تو ایسا نہیں ہے, آپ کے ساتھ بھی جو ہونا ہے وہ ابھی ہونا ہے, اس کی وجہ یہ سزائیں یہ ہونی ہیں اور وہ آپ نے بھگتنی ہیں, اور باقی جو آئیں گے انہوں نے بھی اپنے اپنے کیسز بھگتنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ فارغ ہو چکے ہیں اور اب آپ کے لیے اتنا ہی کافی اور باقی آ کے بھگتے ہیں. اور جہاں تک نیب کا تعلق ہے, نیب کے قوانین میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور نیب کی اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اندر تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اور اسے آپ کو ایک بات میں آپ یعنی جنرلائز نہیں میں کرتا, میں بڑی ایک اسپیسیفک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر دو آپ کے پاس آلریڈی ادارے دو سطح پہ 2 ٹیئرز موجود تھے. ایک آپ کے پاس تھا اینٹی کرپشن جو صوبائی سطح پہ تھا, ایک آپ نے فیڈرل میں جا کے بنا دیا FIA, تیسرا ادارہ آپ نے اسی وائٹ کالر کرائم کے لیے بنایا یہ نیب. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نیب جب وائٹ کالر کرائم اور آپ خاص طور پہ منی لانڈرنگ جیسا سوفسٹیکیٹڈ کرائم آ گیا تو اس کے لیے آپ نے کوئی ایسے لوگ رکھے ہیں جو اس کی انویسٹیگیشن سے واقف ہو. اب فورینزک سائنس کا کانسیپٹ جو ہے ابھی باتیں تو ہوتی ہے, کیا آپ نے کوئی جان جے کالج آف کرمنل جسٹس جیسا ادارہ ابھی تک بنایا ہے یا وہاں سے کوئی فارغ التحصیل بندہ جو ہے اسے آپ لگا رہے ہیں؟ تو اگر آپ نے اتنے بڑے بڑے کرائم جس میں کروڑوں نہیں اربوں ڈالرز انوالو ہے ان کی تفتیش کرنی ہے اور ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے, تو پھر آپ کو نیب کی پراپرلی اسے آپ کو ری انفورس کرنا ہوگا. نیب کا ادارہ جو ہے اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے ہیں, ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہوگا, آپ کو انہیں بھی بدلنا ہوگا, نئے لوگ لانا ہوں گے اور زیادہ لوگ لانے ہوں گے اور زیادہ ماہر لانے ہوں گے, اور نیب کے قوانین کو جس طرح لا منسٹر صاحب نے کہا آپ کو اس کے مطابق چینج کرنا ہوں گے
تاکہ آپ یہ مذاق نہ بنے کہ اتنا وقت بھی ضائع ہو اور اس کے بعد اس طرح کا جگ انسائی ہو. یہ جگ انسائی سے آپ کو بچنا ہے. صحیح. اور اگر واقعی گورنمنٹ سیریس ہے, جو کہ نظر آ رہی ہے سیریس ہے, تو گورنمنٹ شیل ہیو ٹو ڈو دس. صحیح. جی ہلالی صاحب. دیکھیے جلدی سے میں کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں نیب میں جو بدلنے ہیں. آپ کے پاس 2 اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس لیے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کتنے کیسز ہیں کہ ایک انویسٹیگیٹو آفیسر کرتا ہے؟ سنا ہے 20 کیسز تک ہو سکتے ہیں اس کے. 20 کیسز ایک آدمی کے ساتھ, کیوں نہیں آپ زیادہ لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں اور ان کو کیسز دیتے ہیں کہ ایک کے پاس کچھ کم ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں آپ ہر 1 کروڑ کا کیس 5 لاکھ 10 لاکھ آپ کیوں نہیں ایک فگر لگاتے ہیں؟ 25 کروڑ سے کم جو کیسز جو ہیں آپ بھیجتے ہیں ان کو پریونشل اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ FIA کو. آپ لوگ اس میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تیسری بات, آپ دیکھیے آپ کے خلاف جو لوئرز آ کے لڑتے ہیں, اعتزاز احسن, حارث ایکس ظفر, وہ کیا ہے, علی ظفر, یہ لوئرز جو ہیں ایکسپیرینس ہیں, پریکٹس لوئرز ہیں. ان کے خلاف آپ کس کو کھڑا رہے ہیں؟ نووسز کو کھڑا رہے ہیں, ان ایکسپیرینس لوگوں کو کھڑا رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ان کے خلاف کیسا یہ کرنا. تو اس لیے میں کہتا ہوں نیب کے چیئرمین کو زیادہ پیسے دیں اور کہیں اچھے سے اچھا لائر لائے. جتنا امپورٹنٹ کیس ہے اتنا اچھا لائر لانا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے, ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے پبلک میں کہ پلی جو ہوتا ہے, پلی بارگین جو ہوتا ہے, اس میں آدمی پیسے کم دیتا ہے. یہ میرا بھی مسکنسیپشن تھا. پیسے کم نہیں ہوتے ہیں. جو آپ نے چوری کی ہے, جو پروو ہوا ہے, اس کا پورا رقم آپ کو واپس کرنا ہے. صرف ایک چیز کا فرق یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ انسٹالمنٹس میں اگری کر کے ان کو چیک ہینڈ اوور کریں تو آپ کو جیل نہیں جانا ہوتا ہے. مگر ہر ڈسکوالیفیکیشن جو کنوکشن کا ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکل آفس 10 سال کے لیے نہیں جائیں گے, آپ لونز نہیں لیں گے اور کوئی گورنمنٹ کانٹریکٹس نہیں ملے گا, یہ بات آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو میرے خیال میں یہ سب چینجز ہیں. میں نے جلدی سے کہہ دیا ہے, یہ شاید بہتر جانتے ہیں. صدارتی آرڈیننس پہ بات کریں, امیجیٹلی کس طرح کے قوانین کی تبدیلی کی ضرورت ہے نیب میں؟ میں اگر یہ ہلالی صاحب نے 2-3 سوال بڑے امپورٹنٹ کیے ہیں, ان کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. کہ نیب, یس, انہوں نے کہا کہ ایک آئی او کے پاس 20 کیسز ہیں, تو یہ نیب تو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے. نیب کی ریسٹرکچرنگ 2004 میں ہوئی اور اس وقت اس کو ایک مقدار جو دی گئی, ایک بجٹ دیا گیا کہ آپ اتنے لوگوں کو ریکروٹ کر سکتے ہیں. تو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو کورسز خود کرائیں گے تو اس کے لیے بجٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور دوسری طرف لوگوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ نے ان کیسز سے ڈیل کرنا ہے. ہلالی صاحب نے کہا کہ 25 کروڑ تک کا کیس ڈیل کریں. آپ یقین کیجئے کہ ہم نے چھوٹے کیسز کو بھیجنے کی کوشش کی لوگوں کو جس نے کمپلینٹ کی. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کا کیس ہم اینٹی کرپشن کو بھیج رہے ہیں, تو وہ رونا شروع کر دیا لوگوں نے کہ جی ہم تو پہلے بھگت چکے ہیں, ہم ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہتے, ہمارے کیس کا حل آپ کریں. لوگوں کو کانفیڈنس بلٹ اپ ہوا ہے, نیب سے ان کو ریلیف ملا ہے. پرٹیکولرلی یہ جو ہاؤسنگ اسکیمیں تھیں جو فیک اس طرح کی ان لوگوں کے پیسے, بہت اچھی بات ہلالی صاحب نے کلیئر کر دی ہے. یہ جو پلی بارگین ہے, دیکھیے ابھی جو امینڈمنٹ والی جو باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ کاسمیٹک امینڈمنٹس ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا آپ دیکھیں کہ یہ MLA جو ہے ہم اس کے اوپر قانون لے آئیں گے, ہم وسل بلور کے اوپر قانون لے آئیں گے, ہم وٹنس پروٹیکشن کے اوپر قانون لے آئیں گے. جو چیز لانے کی ضرورت ہے, سب سے پہلے کنٹروورسی ہے کس چیز کے اوپر کہ آپ کی چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ جب ہوتی ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ جی یہ تو فلاں پارٹی کا, یہ فلاں پارٹی کا. پہلے دن سے لے کر آج تک چیئرمین کے اوپر لگا اور چیئرمین نیب کا تھانے دار ہے. تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے لگائے. تو پھر اگر آپ بعد میں اگر وہ دونوں مل جائیں تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو نورا کشتی ہو رہی ہے, تو چیئرمین تو ان کا اپنا, ان کے تو تبدیل کرنے کی تو دیکھیے ہوتا کیا ہے جب آپ کرٹیسائز کرتے ہیں نا نیب کو, تو یہ کرٹیسزم ایک ڈاؤن ٹوورڈز نیچے ایک جونیئر انویسٹیگیٹر تک جا رہا ہوتا ہے اور وہ ڈیمورلائز ہوتا ہے کہ یار میں دن رات محنت کر رہا ہوں اور مجھے پارٹی سے ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے, اور مجھے ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے, مجھے کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ بند کر دو, ان کا یہ بند کر دو, ان کی تنخواہیں بند کر دو, ان کی کم کر دو. تو یہ باتیں سیدھی جاتی ہیں. میں کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن شاید آپ بریک لینا چاہتے ہیں. نہیں, بریک نہیں لینا. وہ صدارتی آرڈیننس کے اوپر دیکھیں اس طرح تو کبھی بھی نہیں کام چلے گا کہ آپ یہ امینڈمنٹس کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے اور آپ ایک امینڈمنٹ کے لیے آرڈیننس. پرائم منسٹر صاحب نے اس تناظر میں بات کری ہے
کہ اگر اپوزیشن ہرڈلز کریٹ کرے گی, ہمیں قانون سازی میں ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی, تو ہمارے پاس رائٹ ہے نا دیکھیے کہ ہم صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون کو امپلیمنٹ کروائیں. ہر پارٹی اپنی مرضی کے مطابق امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے. اب جس پارٹی کے لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چیئرمین سے اریسٹ کی پار لے لو. جن کے پاس 9A5 کا مقدمہ جا رہا ہے کہ جی ایسٹ, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کرپشن تو ہم نے کی نہیں, ہمارے ایسٹس کے اوپر آپ بات کیوں کر رہے ہیں, ہم سے پوچھیں نا. وہ چاہیں گے کہ 9A5 جو ہے وہ اس کے اندر سے چلی جائے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انہی چیزوں پہ رولا مچائیں گے تو ہمارے پاس تو رائٹ ہے نا کہ ہم صدارتی آرڈیننس لے آئیں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ اپوزیشن کا کام تو یہ ہے ہی ہے. یہ تو ان کی بدقسمتی کہیے کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے, یہ لا کو امینڈ کر نہیں سکتے. لیکن ایک چیز کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ آن بورڈ تو آئے نا, آپ لے کے تو ٹیبل تو کریں نا, دیکھیں کہ پھر کون سی پارٹی جو ایک ایسا قانون لے کے آئے جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو. تو پھر دیکھیے کہ اپوزیشن اگر وہ نہیں کرتی تو ڈیفینیٹلی نقصان ان کا ہو. عارف چودھری صاحب, 5 سال کے آپ صدارتی آرڈیننس پر تو نہیں گزر سکتے اور اپوزیشن نے آپ کا ساتھ نہیں دینا, تو کیا ہوگا پھر؟ نہ 5 سال تک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے وقت گزارا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی پسندیدہ عمل ہوگا. بات میں انڈورس کرتا ہوں شہزاد صاحب کی, جو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایسے لانا ہوں گے بل جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے اور کہ یہ بل جو ہے وہ واقعی صحیح معنوں میں عوامی مفاد کا بل ہو, اور جب آپ کے مخالف اس کے اوپر آ کر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر آپ کو اس کا اندازہ لوگوں کو بھی ہو جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آرڈیننس نافذ کرنا کوئی غیر قانونی بات یا غیر آئینی بات نہیں ہوگی, جہاں آپ کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہے. اور خاص طور پہ چونکہ دونوں پارٹیاں متحد ہیں کرپشن کے معاملے میں, اور وہ بالکل نہیں چاہتی کہ ذرا برابر بھی آگے یہ احتساب کرے, تو جہاں آپ کے راستہ رکتا ہے ان کے آپس میں گٹھ جوڑ کی وجہ سے, وہاں کوئی حرج نہیں ہے آپ آرڈیننس لائے. لیکن آپ یہ بھی چیز کلیئر کر دینا کہ آرٹیکل 89 جو ہے یہ خاص سچویشن میں صدر کو اجازت دیتا ہے کہ خاص کوئی سچویشن ہونی چاہیے جس میں صدارتی آرڈیننس جاری کیا جائے, نارمل حالات میں تو نہیں کر سکتا. وہ خاص سچویشن پریزیڈنٹ نے دیکھنی ہے نا, یہ بھی خاص سچویشن ہے نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ویسل بلوور بل لانا ہے اور آپ نے لوگوں کو یا 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپیڈائٹ کرتی ہیں آپ کے پروسیس کو, اکاؤنٹیبلٹی کو, اور اپوزیشن آپ کا ساتھ نہیں دے رہی, آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو رہی, اور آپ امیڈیٹلی یا باہر دنیا کے ساتھ آپ نے یہ میوچل لیگل اسسٹنس کے معاہدات کرنے ہیں, اس کے لیے آپ کو لا بنانے کی ضرورت ہے. تو آپ فوری طور پر ایک آرڈیننس لے آئیں اور اس سے کام چلائیں, اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہو تو اس کے اندر اسے پیش کر دیں, اور پارلیمنٹ کے سامنے جب آپ کا سارا معاملہ آئے گا تو وہ معاملہ تو سب کو سمجھ آ جائے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اختلاف ہونا چاہیے, اور اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے اور یا راستہ روکنا چاہتا ہے اس لیجسلیشن کا, تو سب لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ یہ لیجسلیشن بنیادی طور پر اس برائی کو کرب کرنے کے لیے ہے جس برائی میں یہ لوگ ملوث ہیں. جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ول ہو, جو کہ ول نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کی, تو راستہ روکا نہیں جا سکتا. جی لالی صاحب. یا عارف صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے, اور ان کا جو بات اور یہ اسپرٹ سے جو کہی ہے بالکل صحیح ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ آرڈیننس پہ آرڈیننس لاتے لیں, کم سے کم 6 مہینے تک تو قانون بدلے گا, اور اس کے بعد آپ ان کو شو آف کر سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں پوری عوام کو کہ دیکھو ان لوگ جو ہم اچھے قانون لا رہے ہیں یہ مدد نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ جائیں الیکشنز کو اور انشاءاللہ 2/3 میجورٹی آپ کو مل جائے گا, قانون بدل دیں, آئین بدل دیں, کانسٹیٹیوشنل بدل دیں, اور آپ پریزیڈنشل سسٹم لے آئیں. بڑا آسان حل بتا دی. ہلالی صاحب نے بریک لے لوں میں. جی پلیز کامنٹ کمپلیٹ کرنے کے مجھے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جانا ہے. میں صرف یہ اس بات کے اوپر کر رہا تھا کہ جی جو لائرز ہم لے کے آتے ہیں جو نیب کے لیے کام کرتے ہیں, ذہن میں یہ بات رکھیے کہ بے شک ان کو گورنمنٹ کے حساب سے پیز مل رہی ہوتی ہے, وہ مارکیٹ پیز کے اوپر نہیں ہوتے. لیکن دیکھیے جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نیب کے اندر کام کر کے گئے, چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ میاں فصیح الملک نیب کے اندر کام کر کے گئے, جسٹس ریاض ہائی کورٹ اسلام آباد کے نیب کے اندر کام کر کے گئے, کے آغا آج جسٹس ہائی کورٹ کراچی ہیں, سندھ ہیں, وہ بھی نیب کے اندر کام کر کے گئے, جسٹس حیدر ہیں جو کے پی میں رہے, وہ بھی نیب کے اندر کام کر کے گئے ہیں. تو نیب کے اندر جن لوگوں نے کام کیا ہے, آپ عرفان قادر ہیں اٹارنی جنرل رہے, نیب کے اندر کام کر کے گئے ہیں. تو ایسے نام ہیں نیب میں, جو نیب سے جاتا ہے نا
وہ بڑا پرائم جگہ پہ جاتا ہے کیونکہ اس نے بڑی دنیا دیکھ لی ہوتی ہے. تو ہے تو ضرور, لیکن یہ واقعی بات بڑی صحیح ہے کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں اور تو وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے اگر دوسری سائڈ کے اوپر بہت اچھے لائر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا. عارف چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر اطلاعات بلوچستان ظہور احمد بلیدی صاحب, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. تھینک یو ویری مچ. بریک کے بعد خوش آمدید. تھرپارکر میں جو قحط سالی کی صورتحال پچھلے 6-7 سالوں میں رہی وہ ہم سب کے سامنے ہے. بلوچستان اور میں بھی ایسی صورتحال اب سامنے آ رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو سندھ حکومت نے آج تک مانا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے اس جگہ کو نظر انداز کیا, انہوں نے وہاں کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا, انہوں نے سہولیات نہیں دیں. لیکن اب بلوچستان میں بھی یہ صورتحال جنم لے رہی ہے. ہمارے نمائندے خلیل احمد بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ ہے. خلیل, صورتحال کیا ہے بلوچستان کے کن کن اضلاع میں یہ صورتحال جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہے؟ کیا حال ہے وہاں پر لوگوں کا, اور حکومت نے ابھی تک کیا کیا اقدامات کیے ہیں جن علاقوں میں یہ صورتحال اٹھ رہی ہے؟ جی شازیہ, اس طرح ہے کہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 10 اضلاع جو کہ سرکاری طور پہ بتایا جا رہا ہے, لیکن آج مجھے گوادر اور جس طرح تربت کا علاقہ ہے بلیدی صاحب کا اپنا, پشین سے بھی فون آئے کہ ان کی وہاں بھی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. خصوصاً اس جو خشک سالی اور سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ بلوچستان کا سب سے بڑا ڈویژن ہے رخشاں ڈویژن, جس میں چاغی, خاران, واشک اور نوشکی آتے ہیں. یہاں پہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 75,000 کے قریب جو خاندان ہیں اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں. یہ ایکسکلوسیو فوٹیج جو بچوں کی آئی تھی ہم نے بریک کی, اور اس میں جہاں جو محکمہ صحت کے ذرائع ہیں چاغی کے, انہوں نے بتایا کہ کوئی 3,500 کے قریب بچے صرف نوشکی اور دالبندین اور نوکنڈی میں جو ہے بری طرح متاثر ہوئے ہیں غذائی قلت کی وجہ سے, اور وہ اپنے علاقوں سے جو ہے یہ زرعی علاقوں کی طرف آ گئے اور کھلے آسمان تلے جو ہے رہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ مختلف موذی بیماریوں کا بھی شکار ہو گئے. جبکہ آج جو بی این پی کے پارلیمانی لیڈر ہیں ثنا بلوچ, انہوں نے کہا ہے کہ ان کے علاقے کے 66% بچے جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو صورتحال انتہائی خراب ہے. آج جب میڈیا میں یہ چیزیں اٹھی تو اس کے بعد جو ہے آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فوری طور پہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ جو امدادی اشیاء ہیں جس میں فوڈ آئٹم اور نان فوڈ آئٹمز ہیں وہ بھجوانے کی ہدایت کر دی ہے, اور آج تقریباً 12 بجے کے قریب کوئی 12 ٹرک یہ سامان لے کے نکلیں گے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور انہوں نے تمام جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز ہیں ان سے جو ہے وہ تفصیلات طلب کر لی ہیں, لیکن حکومت کو ساری صورتحال اب آپ کوئٹہ کا یہ اندازہ لگائیے کہ ایسی صورتحال ایک دم تو جنم نہیں لیتی ہے. اس میں یہاں پر بھی بلوچستان حکومت کا ہم کہیں کہ غلطی ہے, نااہلی ہے کہ انہوں نے نوٹس نہیں لیا. اب میڈیا میں اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں تو وہاں پر لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. ایک دن میں تو ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. بالکل بالکل نیگلیجنس ہے. یہ جو بارشیں گزشتہ 2 سے 2.5 سال سے جو ہے بلوچستان کے ان علاقوں میں بارشیں نہیں ہو رہی, اور یہ خبریں جنریٹ ہو رہی تھی کہ ان علاقوں کے خشک سالی جو ہے آ رہی ہے, اور خصوصاً جو رخشاں ڈویژن ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے. لیکن حکومت تھی کہ اس کو, کیونکہ اب ان کو 3 ماہ ہوئے ہیں آئے ہوئے, یہ اپنے دیگر کاموں میں الجھے ہوئے تھے, مالی مسائل بہت زیادہ ہیں, بلوچستان ویسے ہی مالی بحران کا شکار ہے, تاہم کسی چیز سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی ہیں. اس طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے تھی. آج آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی خبریں میڈیا پہ آنے کے بعد آج صوبائی وزیر داخلہ کا ایک بیان آیا ہے کہ یہ جو تصویریں آئی ہیں, یہ جو خبریں ہیں, یہ سب جھوٹی ہیں اور یہ کسی اور ملک کی ہیں, اور کوئی بلوچستان میں جو ہے ایسا رد عمل سے ہمیں سندھ حکومت سے بھی دیکھنے کو ہمیشہ سے ملتا رہا ہے. بلیدی صاحب, پچھلے 3 مہینوں میں آپ لوگوں کی حکومت کو ادراک ہی نہیں ہوا, اگر ہم یہ کہیں کہ آپ لوگوں کی بھی یہ نیگلیجنس ہے, آپ لوگوں نے نظر انداز کیا, اگنور کیا اس مسئلے کو لے کر, تو کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں, جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے جو ہے اپنی دوسری کیبنٹ میٹنگ میں بلوچستان میں واٹر ایمرجنسی نافذ کی.
جس میں جہاں جہاں جو ہے پانی کی قلت ہے وہ ان کو جو ہے مختلف ذرائع سے صاف پانی کی فراہمی جو ہے ہم نے یقینی بنایا. جہاں تک یہ رکشان ڈویژن کی بات ہے، چاگی، نوشکی، خاران اور واشوک، تو اس میں جو ہے پہلے بھی اب چاگی میں جو ہے کوئی 5000 فیملیز کے لیے جو ہے وہ امدادی سامان روانہ کر دیے ہیں. اور ڈپٹی کمشنر کو ہم نے وہاں پہ پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا کہ جی جتنے بھی بلوچستان کے اضلاع ہیں وہ اپنی رپورٹ مرتب کریں اور جو ہے صوبائی حکومت کو بھیج دیں تاکہ اسی کے مطابق جو ہے ان کی امدادی کارروائی کا آغاز ہو. تو جہاں تک یہ رپورٹ کی بات ہے تو اس کو جب یہ میڈیا میں نشر ہوا تھا تو اسی ٹائم جو ہے ہم نے اس پہ ایکشن لیا، اور کل انشاءاللہ تعالی جو ہے میڈیکل ٹیمیں یہاں سے روانہ ہو جائیں گی، لائیو اسٹاک کی بھی ٹیمیں روانہ ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے 12 ٹرک آج شام کو روانہ ہو رہے ہیں اور کل بھی جو ہے باقی جو ہے چیزیں روانہ ہو جائیں گی. میڈیکل کی ٹیمیں بھی جا رہی ہیں، اور ہماری میڈیکل کی حکومت جو ہے ڈاکٹرز وغیرہ بھی بھیج رہے ہیں آپ ایسے جگہوں پہ؟ جی ہاں بالکل، جو ہے کل میڈیکل ٹیمیں روانہ ہو رہی ہیں، اور جہاں جہاں پہ اس طرح کی جو ہے رپورٹیں آ رہی ہیں وہاں پہ جو ہے لوگ پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو کیٹر فور کریں گے. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہلالی صاحب، تھر میں یہ صورتحال ہم نے دیکھی، سندھ حکومت نے کبھی اس چیز کو مانا ہی نہیں کہ ان لوگوں کی غلطی ہے. بڑی رپورٹس بنی، بڑے لوگوں نے وہاں سے جا کے رپورٹ کیا کہ حکومت نے ہمیشہ سے اس جگہ کو اگنور کیا ہے. حکومت نے وہاں پر جو ہے نا گندم کے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ خبریں آتی تھی کہ پڑی گل سڑ جاتی تھی، لوگ ذخیرہ کر لیتے تھے لیکن ان علاقوں تک پہنچنے نہیں دیتے تھے. یہ سندھ حکومت کا سکینڈل سامنے آیا تھا. یہ تو میں سمجھتا ہوں منسٹر صاحب یہ ایک گناہ ہے، یہ ایک انیفیشنسی اور نیگلیجنٹ نہیں ہے، یہ ایک گناہ ہے کہ ایک بچے مر رہے ہیں اور دوسرے لوگ کھا رہے ہیں اور سامان ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گو ڈاؤن بھرے ہوئے ہیں ویٹ کے ساتھ. میں نے کسی سے پتہ کیا جو کوئٹہ میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی گو ڈاؤن بھرے ہوئے ہیں، اور عموماً ویٹ سمگل ہوتا ہے افغانستان کو. اور جو سب سے امپورٹنٹ پوسٹ جو ہے بلوچستان میں وہ ڈائریکٹر فوڈ کنٹرول یا فوڈ کنٹرولر کا ایک پوسٹ ہوتا ہے جس کے لیے لوگ بڑے رشوت دے کے آتے ہیں. تو یہ حالت ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ اتنے چند 2 مہینے میں کچھ آپ کا اتنا بڑا قصور ہے، مگر یہ تو آپ نے خود آج مان لیا ہے کہ آپ کو جب پتہ چلا، میں سمجھ نہیں آ رہا ہوں آج کل کے زمانے میں کہ فیمن کنڈیشنز کسی ہو تو آپ کو کس طریقے سے پتہ چلے گا. آپ کے پاس نمائندے ہیں، ڈی سیز ہیں، کون نہیں ہے ادھر جو جا کے آپ کو، ان کا فرض ہے آپ کو بتانا ان ٹائم کہ آپ ان کو یہ سامان بھیجیں. تو بڑی افسوس کی بات یہ ہے. اور میں نے تو دیکھا ہے وہ پکچرز، میں آپ کو بتا سکتا ہوں 2 قسم کے پکچرز ہیں. جب ایک بچہ سٹارو کرتا ہے نا جی تو اس کا وہ منکی فیس اور پجن چیسٹ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ماں ان کو دودھ نہیں دیتے. اور ماں دودھ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ لیک آف ایجوکیشن ہے. پجن چیسٹ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ سن لائٹ نہیں ملتا ہے ان کو، وٹامن ڈی کی کمی ہے. اگر آپ یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، خاص طور ماں کو، کہ بھائی فیڈ یور چائلڈ 2 سال تک تو ہے، مگر 6 مہینے تک کم سے کم فیڈ ہلالی صاحب اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، مائیں بھی دودھ تب پلائیں جب ماؤں کو خود اچھی غذا ملے، مائیں خود اچھا کھائیں، ان کو اچھی خوراک ملے. یہ بھی ایک بہت بڑی، مائیں نہیں کھائیں گی تو دودھ بیچاریاں کہاں سے پلائیں گی؟ میں تو بچے مر رہے ہیں نا شادیہ، پیپل ڈائنگ آف سٹارویشن. زیادہ تر ہم پکچرز بچوں کی دیکھتے ہیں. میں تو ابھی تک وہ پکچرز نہیں دیکھا ہے. ہڈی پھسلی نظر آ رہی ہے ایک آدمی کا پکچر میں، ہم نے بچوں کے چہرے پہ دیکھا ہوا ہے. تو اس کے معنی there is lack of education. خدا کے لیے ایک کمپریہنسو ہولسٹک اپروچ لے کے اس آدمی کو جائیں. اس لیے کہ اس سے برا پبلسٹی آپ کے پروونس سے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے دیر سے امداد جا رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں. بلیدی صاحب، فیڈرل سے بھی آپ لوگوں نے کوئی مدد کے لیے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کی جائے؟ ایسی بھی اطلاعات؟ دیکھیں جو ہلالی صاحب نے کمنٹس کیے نا، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو ہے چاگی میں امداد بھیجی ہے، یہ نہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے بڑی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ.
ہم جو ہے ان چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں اور ہم نے جو ہے وہاں پہ بالکل بر وقت کارروائی کی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے ہم نے ایک اسمبلی کے ذریعے قرارداد منظور کی 25 نومبر کو اپوزیشن اور حکومت نے کہ ہم چونکہ یہ بلوچستان ایک مالی کرائسس سے گزر رہا ہے تو یہ جو قحط جو ہے وہ سنگین کی صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اس کی جو ہے ہمیں مدد کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیزیں ہم کیٹر فار کریں گے اور بہتر ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے بلوچستان نیوٹریشن پروگرام بھی شروع کیا ہوا ہے اور پچھلے جو ہے ایک مہینے ہم نے پہلے 7 ڈسٹرکٹ جیسے اس میں فال کر رہے تھے جس کو ورلڈ بینک فنڈ کر رہی تھی اور پچھلے مہینے ہم نے جو ہے اس کا جو ہے دائرہ کار بڑھا دیا. بلوچستان کے سارے ڈسٹرکٹ اس میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہیں جلد از جلد اس کا ڈونرز بھی ہمیں مل گئے ہیں. ورلڈ بینک اور یونیسکو تیار ہیں کہ ہمیں فنڈنگ کریں تو ہم اس کے حوالے سے جو جلد اس کی جو ہے PC1 کی منظوری کرا کے ان پہ بھی کام شروع کر دیں گے. صحیح. BNP کے رہنما ثناء اللہ بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ثناء اللہ بلوچ صاحب. جو صورتحال اب بلوچستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے, ابھی ہم پروگرام میں یہی بات کر رہے تھے, یہ آج یا کل کی پیدا کردہ صورتحال نہیں ہے. ظاہر ہے کافی عرصے سے یہ پرابلم وہاں پر اٹھ رہے ہوں گے, میڈیا میں سامنے آیا تو بلوچستان کی جو حکومت ہے یہ جاگی ہے. بھلے 3 مہینے میں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن انہیں اس چیز کا پتہ تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ صورتحال وہاں پر اٹھ رہی ہے. اب یہ میڈیا میں آنے کے بعد ہی کیوں وہاں پر امداد کے ٹرک جا رہے ہیں, لوگوں کو وہاں پہ میڈیکل ٹیمیں بھیجی جا رہی ہیں, ڈاکٹرز بھیجے جا رہے ہیں؟ بیوی تھینک یو ویری مچ. میں دیکھیں جو 5 نومبر کو یہ قرارداد بلکہ ایک کالنگ اٹینشن نوٹس, توجہ دلاؤ نوٹس, وہ میں ہی بلوچستان اسمبلی میں لایا جی. اور اس کالنگ اٹینشن نوٹس پہ بعد میں وہ اس نے باقاعدہ ایک ڈیبیٹ کی اور ریزولوشن کی شکل اختیار کی. یہ جو سچویشن ہے, یہ صورتحال بلوچستان کے اندر, یہ جو غربت, پسماندگی, یہ جو لالی صاحب نے ذکر کیا, یہ جو اس طرح کے لاغر بدن ہمارے جو بچے ہیں, یہ کوئی آج کی صورتحال نہیں ہے. یہ بلوچستان میں گزشتہ 5-6 سال سے ڈیولپ ہوا ہے کیونکہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں. اس کو کہتے ہیں خشک سالی اور خشک سالی کے بعد ایک آتا ہے صورتحال جس کو کہتے ہیں قحط سالی. تو میں نے جب 5 نومبر کو یہ قرارداد میں نے وہاں پہ پیش کیا تو میں نے حکومت کو اس کے حوالے سے ایک بڑا کلیئر روڈ میپ اور پلان بھی دیا. انفارچونیٹلی حکومت بلوچستان نے اس وقت یہ بہت سے معاملات کو سیریس اور سنجیدہ نہیں لیا جاتا اور یہ میرے خیال میں کل پرسوں جو یہ دوبارہ رپورٹ آئی ہے, جو آج پھر میں نے کل ٹویٹ کیا تھا, جس کے بعد تھوڑا سا پھر اور فلیئر اپ ہو گیا ہے میڈیا وغیرہ پہ. دیکھیں بلوچستان کے اندر ویسے ہی 86% آبادی جو ہے وہ غربت کا شکار ہے. بلوچستان کے اندر 86% بچے جو ہیں وہ جو ہے اس وقت میل نیوٹریشن یعنی غذائی قلت کا شکار ہے. اور اس وقت یہ جو قحط کی صورتحال یہ رخشان ڈویژن میں خران, شوک, چاغی, نوشکی, اس کے علاوہ کولو, ڈیرہ بگٹی, ہمارے ایسٹرن بلوچستان کے علاقے, یہ تو بلوچستان حکومت کی پہلی پریورٹی ہونا چاہیے یہ کام. دیکھیں میں نے ان کو, میرے سارے بھائی ہیں, میں نے ان کو کہا تھا اس مسئلے پہ ہیومینیٹیرین ہے, انسانی مسئلہ ہے, میں اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا. میں نے ان کو ایک روڈ میپ دیا کہ دیکھیں جس طرح لالی صاحب نے بڑی اچھی بات, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیوں ٹیک اپ نہیں کیا گیا. میں نے کہا جب تک ڈونر نہیں آئے گا, جب تک فیڈرل گورنمنٹ ہمیں ریسکیو کرنے یا ہمارے اس کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا, جب تک ہم نے بلوچستان گورنمنٹ نے بلوچستان کو ڈراؤٹ 8 یا کلیمٹی 8 ایریا ڈکلیئر نہیں کیا ہے, یعنی آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر نہیں کیا ہے. 5 نومبر کو یہ قرارداد منظور ہوئی. حکومت بلوچستان نے آج تک بلوچستان کے ایک تحصیل کو بھی آفت زدہ نہیں کرا دیا. آپ کیسے ڈونرز لا سکتے ہیں, آپ کیسے فیڈرل گورنمنٹ سے سپورٹ لے سکتے ہیں, آپ کیسے فوڈ, انرجی, واٹر کے ایریا میں لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. تو یہ پہلی دیکھیں کسی بھی جگہ میں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایڈ یا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ پروسیسز اور پروسیجرز کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں. آپ پہلے اپنے صوبے کو آفت زدہ قرار دیں گے. خود اب صوبہ ہی نہیں مان رہا کہ ہم آفت زدہ ہیں. میں نے صوبے کو کہا آج تک سینسیٹیویٹی کو شو کرنا پڑتا ہے. اگر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جی بلوچستان کی بات, کیونکہ یہ جو لاغر بدن بچوں کی تصویریں آپ کے سامنے آئی ہیں, میں نے کہا یہ باتیں ہم اور یہ سارے حقائق ہم ایک ڈیلیگیشن کی صورت, لیکن ہمارے بیورو چیف بتا رہے ہیں کہ وہاں کے صوبائی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں یہ فیک ہیں, یہ پکچرز بلوچستان کے بچوں کی نہیں ہیں, وہ مان ہی نہیں رہے. بھی میں اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں میں ڈسٹرکٹ خاران میں ہوں. ابھی میری میٹنگ ہوئی اور میں کل پرسوں گوادر, تربت اور چاغی وغیرہ سے آ رہا ہوں. یہ تصویریں تو پھر بھی رنگین اور بڑی, اس میں آپ کی ہمیشہ آپ کو پتا ہوگا کہ کیمرے اور تصویر میں جو ہے وہ 5-6 پاؤنڈ اور وزن کلو زیادہ تصویر نظر آتی ہے. اس سے بھی بلوچستان میں بری صورتحال ہے. اور آپ صرف ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں
غذائی قلت اور میل نیوٹریشن کے حوالے سے یہ تو ڈاکومنٹڈ ہے کہ بلوچستان میں 66% بچے غذائی قلت کا. دوسری بات میں نے ان سے اپنے دوستوں سے حکومت بلوچستان سے یہ کی ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کہ آپ جو ہیں وفاقی حکومت میں ایک ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے. دیکھیں ہمیں سپورٹ کس مد میں چاہیے. بلوچستان کے اندر جس طرح الہی صاحب نے بھی کہا آپ نے کہ آبی مسائل کا ہمارے پاس بہت بڑا ایشو ہے, واٹر ریسورسز کا. اس وقت جو خشک سالی ہے اس سے دیکھیں کچھ لوگوں کو پینے کا پانی بھی نہیں ہے. ہم خوراک تو دور کی بات ہے, ہم لوگوں کو لیے کم از کم ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے کہا کہ جو کچھ ایریاز ہیں وہاں پر واٹر سپلائی اسکیمز لے آئیں گے ان کو, تاکہ لوگوں کو کم از کم بارشیں نہیں ہوئی ہیں. جو وہاں پہ ڈیم ہوتے تھے, پہاڑوں میں کہیں پانی جمع ہوتا تھا, وہ سارا ختم ہو گیا ہے. حتیٰ کہ جانور اور پرندے بھی مر رہے ہیں جو ہمارے جنگلی حیات ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ تو سندھ حکومت نے کبھی پریورٹی پہ ان مسائل کو لیا اور نہ ہی بلوچستان حکومت نے لیا. بہت اس پر اقدامات کرنے چاہیے, سندھ حکومت کو بھی کرنے چاہیے, بلوچستان کی حکومت کو بھی کرنے چاہیے اور فیڈرل کو بھی اس مسئلے پر بلوچستان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.